اللہ کل یہ عرض کیا گیا تھا بہت مختصر کہ اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہی، بلکہ ہر انسان بلکہ ہر چیز یہاں ایک محدود مدت کے لیے لائی گئی ہے، اور ایک نہ ایک دن جب وہ معین مدت ختم ہو جائے گی یہاں سے دوسرے عالم میں جانا ہے جو کہ عالم برزخ ہے۔ اس کی مدت کا کسی کو علم نہیں کہ بہرحال جب بھی وہ ختم ہوگی پھر سب کو موت آئے گی اور اس کے بعد پھر حشر ہوگا۔ حشر کا دن بہت لمبا ہوگا، اس میں حساب کتاب ہوگا، جو کچھ اس دنیا میں انسان نے کیا ہے اسے رک دے اور پھر اخیر فیصلہ ہوگا یا جنت میں یا جہنم۔ اصل زندگی وہ ہے، اصل مقصود انسان کا وہ زندگی ہے، اور اس دنیا میں انسان کو اسی لیے بھیجا گیا ہے تاکہ اس کا امتحان لیا جائے، اس کو پرکھا جائے کہ وہ کیسا ہے، یا جنت کے قابل ہے یا جہنم کے قابل۔ یہ کل کیا تھا کہ کسی کے لیے یہ ساری دو ہے، کسی کے لیے یہ ساری کوشش ہے کہ ہم جنت کے مستحق ہیں۔ کہ اصل زندگی وہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہے، وہاں موت کو بھی مار دیا جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ انسان وہی رہے۔ یہ حقیقت ہے، اور سب سے بڑی حقیقت جیسے کل عرض کیا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ حقائق بہت سے ہیں، موت ایک حقیقت ہے، آخرت کی زندگی ایک حقیقت ہے، خود ذات باری تعالیٰ ایک حقیقت ہے، حقیقت کبریٰ ہے۔ لیکن ہم لوگ ان حقائق کو بھول جاتے ہیں اور ان کو سامنے نہیں رکھتے، اس وجہ سے ہمارے اوپر غفلت طاری ہو جاتی ہے اور دنیا کی چیزوں میں ہم اتنے بہل جاتے ہیں اور ان حقائق کو بھول جاتے ہیں جن سے کسی کو چھٹکارا نہیں، کسی صورت میں یا تو کوئی صورت ہونا چھٹکارے گی، پھر تو ٹھیک ہے بات کو ترکیب کرے، لیکن کوئی صورت نہیں ہے اسے چھٹکارے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے تصرف میں ہیں، اللہ ہی ہمارا مدبر ہے، اللہ ہی کرتا ہے جو کچھ بھی کرتا ہے، ہمارے اوپر جتنے حوالات ہیں سب اللہ ہی کی طرف سے آتے ہیں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے، ایسے حقائق ہیں کہ ان سے کسی کو چھٹکارا نہیں، کچھ بھی کر لے انسان اس سے چھٹکارا نہیں حاصل۔ پھر عقل مندی کی بات یہ ہے آدمی اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالے تاکہ ہر خیر کو حاصل کر سکے۔ اگر اس کے مطابق ہم نہیں ڈالیں گے تو کیسے خیر حاصل ہو؟ انسان کامیابی کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ جب یہ ٹھہر گیا، یہ ایک حقیقت ہے، انسان اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی مخلوق ہے، وہی اس کا بنانے والا ہے، وہی اس کا خالق ہے، اور پھر خلقت کے بعد اس کو چھوڑ نہیں دیا بلکہ وہی اس کا ہر وقت وہی اس کا مالک بھی ہے اور وہی اس کا مدبر الامور ہے۔ سارے ہی مسائل اس کے اسی سے متعلق ہیں اور کسی سے نہیں ہے، وہی سب کچھ اس کا کرتا ہے۔ عزت، ذلت، خوشی، غم، بیماری، شفا، طاقت، قوت، ذوق، خوبصورتی، بدصورتی، ہر چیز اسی کے قبضے ہے۔ جب یہ حقیقت ہے تو پھر ہم کیوں نہیں اس کو، جب اس بات کو ہم سمجھتے بھی ہیں اور اس کو مانتے بھی ہیں اور ہمارا عقیدہ بھی ہے، تو پھر ہم کیوں نہیں اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈالیں؟ سیدھی بات ہے، یہ ایک سوچنے کی بات ہے، واقعی سوچنے کی بات ہے۔ ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ جب ہم اس بات کو سمجھتے ہیں اور یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ایمان ہے، لیکن ہماری زندگی کا طرز اور طریقہ جو ہے وہ اس کے خلاف ہے، کیوں ہے آپ کو ہے نا؟ یہ واقعہ ہے کہ نہیں؟ یہ واقعہ ہے، ہمارا طرز اس کے مطابق نہیں ہے۔ اس میں یہ مشائخ یہی کہتے ہیں اس میں کچھ رکاوٹیں، کچھ موانع ہیں جنہیں شہوات یا رذائل یا کچھ بھی کہتے ہیں، وہ اس میں مانے آتے ہیں۔ کیوں نہیں ہمارا طرز زندگی ہمارے اپنی سمجھ اور ایمان کے مطابق، سمجھ رہے ہیں نا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں اور مانتے ہیں اور پختہ عقیدہ ہے، اس کے خلاف سننے کے لیے تیار نہیں ہے، برداشت نہیں کر سکتے اس کے خلاف،
کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اللہ تعالیٰ ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ساری چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور پیدا کرنے کے بعد وہی اس کا مالک بھی ہے اور وہی ان کو چلاتا بھی ہے اور اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے بھی. گویا عزت بھی اسی کے ہاتھ میں، ذلت بھی اسی کے ہاتھ میں، بیماری بھی اسی کے ہاتھ میں، شفا بھی اسی کے ہاتھ میں، اچھا لانا بھی اسی کے قبضے میں، برا لانا بھی اسی کے قبضے میں، سارے دل بھی اسی کے قبضے میں، لوگوں کے دماغ بھی اسی کے قبضے میں، ہر چیز اسی کے قبضے میں. جب یہ سب کچھ ہے پھر تو مسئلہ بہت آسان ہے. آدمی اس کو راضی کر لے، اس کو اپنا لے اور اللہ خیر صلی اللہ اس سے ختم. ساری خیر جب اسی سے لینی ہے، ساری کامیابی اسی کے ہاتھ میں ہے، تو پھر اسے خوش کر لے، اسے راضی کر لے، اس کا پیارا بن جائے، اس کا محبوب بن جائے تو وہ ہر خیر دے گا. جب اس کا وعدہ بھی ہے، جہاں تک وعدہ ہے کہ جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں بندے کو، پھر جو چاہے میں اسے دیتا ہوں اور جس چیز سے پناہ چاہے اسے پناہ دیتا ہوں. سیدھی سیدھے نہیں، تاکید کے ساتھ فرماتے ہیں. اور انسان اگر مجھ سے مانگے گا تو میں ضرور دوں گا اسے. اگر کبھی مجھ سے کچھ مانگ لے گا تو میں ضرور دوں گا اسے. اور یہ پھر کوئی ایسے خیالی باتیں نہیں ہے، بلکہ تاریخ بھری پڑی ہے ان سے کہ جو لوگ بن گئے اس کے محبوب، جو انہوں نے چاہا، جو کہہ دیا وہ ہو گیا، جو بھی کہہ دیا، جو بھی مانگا وہ ہو گیا. تاریخ بھری پڑی ہے اس سے. حتیٰ کہ جنگل کے جانوروں سے کہا کہ نکل جاؤ تو چیٹیوں تک نکل گئی، ہاتھی بھی نکل گئے، چیٹی بھی نکل گئی، یہاں تک اس نے مانی. اور جس چیز سے پناہ چاہے گا اسے پناہ دے. جب یہ واقعہ ہے تو پھر ہماری زندگی کیوں اس کے مطابق نہیں بنتی؟ یہ ایک اہم سوال ہے. یہ لیکن سوال ایسا ہے کہ دوسرے کے کرنے کا نہیں ہے، خود اپنے آپ سے کرنے کا ہے، خود سوچنے کا ہے. اور یہی اصل تصوف ہے. بس یہی ہے بنیاد، اصل یہی ہے یہ کہ ہمارا نفس سرکش ہے، ہمارا نفس ہمارا باغی ہے، ہمارا دشمن ہے اور وہ ہمارے اندر ہے. اس لیے کہتے ہیں اعدائک نفسک الذی بین جنبیک، تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے جو تمہارے اندر ہے. اور اس میں بڑی بڑی موانع، بڑی بڑی رکاوٹیں خود ہمارے اندر موجود ہیں اس لائن کو اختیار کرنے کے، اس کے مطابق چلنے کے. ہمارے اندر رکاوٹ ہے اور وہ اتنی ہے جس کی حد نہیں، جس کو روحانی بیماریاں بھی کہتے ہیں، جس کو رذائل بھی کہتے ہیں، جس کو شہوات بھی کہتے ہیں، جو چاہے اسے نام دے. مختلف نام احادیث میں بھی اور بزرگوں کی کتابوں میں اس کے مختلف نام آتے ہیں. مقصد سب کا ایک ہے کہ وہ رکاوٹیں ہیں جو اس لائن پہ ہمیں نہیں آ رہی. جب تک ان رکاوٹوں کا ازالہ نہیں ہوگا ہم اس طرف نہیں آ سکتے. ہم لاہور سے کراچی جانا چاہتے ہیں، کراچی پہنچیں گے کب؟ جب رکاوٹیں دور ہوں گی. آپ ہم گاڑی پہ بیٹھے ہیں، یہاں سے چلے، راستے میں 2 اسٹیشن چلے، تیسرے اسٹیشن پہ وہ سگنل ہی نہیں ہو رہا، وہ لال ہی لال آ رہا ہے، آگے لائن ٹوٹی ہوئی ہے، کہتے چل ہی نہیں سکتے. تو ہم کیسے پہنچیں گے کراچی؟ پہنچ سکیں گے جب وہ لائن ہی ٹوٹی ہوئی ہو. تو جب تک لائن کی مرمت نہ ہو، چاہے اس میں 2 گھنٹے لگیں، چاہے 10 گھنٹے لگیں، چاہے 1 دن لگے، چاہے 10 دن لگیں، جتنے بھی لگیں، ہمارے مقدر کی بات ہے. وہاں سے سگنل ہوگا، وہ لائن اور رکاوٹ دور ہوگی، تب ہم چل سکیں گے. یہ ایک رکاوٹ ہوتی ہے. دوسری رکاوٹ یہ ہے ہم وہاں گئے، وہاں کسی سے لڑائی جھگڑا ہو گیا، پولیس نے پکڑ کے دونوں کو جیل پہنچا دیا، یہ بھی ایک رکاوٹ ہے. بیچ پہ اسٹیشن میں اٹک گئے، وہ وہاں جائے. تیسری رکاوٹ یہ آ جاتی ہے کہ آدمی وہاں گیا بیمار ہو گیا، انہوں نے پکڑ کے اسپتال داخل کر دیا. کہیں کچھ رکاوٹیں دنیا میں بھی تو آتی ہیں نا، آتی ہیں نا رکاوٹیں کراچی پہنچنے کے لیے. اللہ کے یہاں پہنچنے کے لیے بھی مختلف رکاوٹیں ہیں، ایک قسم کی رکاوٹ نہیں ہے. ان سب رکاوٹوں کو دور کرنا پڑے گا، اسی کو تصوف کہتے ہیں. ان رکاوٹوں کو دور کرنا یہ ہے تصوف، کہ یہ رکاوٹیں ہماری دور ہو جائیں. اور اب رکاوٹیں دور کیسے ہوں؟ مسئلہ ہے نا، کیسے ہوں دور؟ یہ دنیا کی رکاوٹوں کا تو ہمیں پتہ ہے کہ لائن ٹوٹ گئی ہے تو اس کے ذمہ داروں کو بلائیں، جو محکمہ اس سے متعلق ہے اس سے کہیں کہ بھائی لائن ٹھیک کرو. ان سے جا کے درخواست کریں، ان سے عرضی کریں، ان پہ دباؤ ڈالیں. 100 صورتیں ہیں جلدی کرنے کی، ہے نا طریقے دنیا میں. رات میں اسپتال میں لڑائی جھگڑا ہوا، بیمار ہو گیا، اسپتال میں داخل ہوا، اس کی کوشش کر کے جلدی سے علاج معالجہ کر کے 3 دن کی بجائے 2 دن میں ہی 1 دن میں فارغ کر کے جلدی سے آگے چلیں. تو لڑائی جھگڑا ہو گیا، جا کے اس کے ورثہ کو بنائیں، ان سے صلح صفائی کریں، پولیس والوں کو کسی طرح راضی کریں، گھر کرا کے جلدی سے چھٹکارا کر کے آگے چلیں. طریقے ہوتے ہیں. لیکن
یہ سب طریقے انسان تب اختیار کرتا ہے جب پہلے یہ پتہ چل جائے کہ رکاوٹ ہے کیا. یہ پتہ چلے گا تبھی تو ہے نا. اب گاڑی کھڑی ہے، ایک دیہاتی آدمی ہے وہ بیٹھا ہے بیچارہ، جو ذرا عقل مند ہے وہ تو جا کے پتہ کرے گا، تحقیق کرے گا کیا رکاوٹ ہے، اس کے مطابق کوشش کرے گا. لیکن دیہاتی آدمی وہ تو بیٹھا ہے، اسے اتنی عقل ہی نہیں کی جاتی معلوم کرے کہ کیا رکاوٹ. پہلے معلوم ہوگا رکاوٹ کیا ہے، پھر اسی کی کوشش ہوگی. اب ہمارے لیے بھی سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ پہلے ہمیں معلوم ہو کہ وہ رکاوٹ ہے کیا کیا ہے. وہ رکاوٹیں کتنی رکاوٹیں ہیں؟ 10 ہیں، 15 ہیں، 5 ہیں، 4 ہیں، 2 ہے، کتنی ہیں؟ اور ظاہر ہے کہ ظاہر آدمی نہیں بتا سکتا کہ وہ رکاوٹیں کیا ہیں. جیسے ایک آدمی بیمار ہو جاتا ہے، جائے گاڑی خراب ہو جاتی ہے، گاڑی پہ آپ بیٹھے ہو خراب ہو گئی، اب اسٹارٹ کرنے میں اسٹارٹنگ ہوگی. اب جس میرے جیسا آدمی جس نے میکینکی نہ سیکھی ہو، نہ جانتا ہو، اسے کیا پتا، وہ تو چیزی کرے گا، دیکھے گا کہ معمول پتہ نہیں چلے گا گاڑی خراب. اب یہ بھی ممکن ہے کہ صرف اتنی خرابی ہو کہ ایک تار وہاں سے ہل گئی ہو اور اب وہ کرنٹ نہ آ رہا ہو، صرف اتنی سی خرابی ہو. یہ بھی ممکن ہے. اس تار کو جوڑ دیا جائے اور گاڑی چل جائے. لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ انجن ہی بالکل ختم ہو گیا ہو اور 10-20 ہزار کا نیا انجن لانا پڑے. یہ بھی ممکن ہے. دونوں امکان ہے. لیکن یہ کون بتائے گا؟ یہ میں یا عام آدمی تو نہیں بتا سکتا. یہ تو جو اس کا ماہر ہوگا، اس نے جو اس فن کا ماہر ہوگا، متخصص ہوگا، اسپیشلسٹ ہوگا، جس نے محنت کی ہوگی، اس کام کو سیکھا ہوگا اور اس کا مالا و مالے جانتا ہوگا، وہی بتا سکتے ہیں. ایک اچھا مکینک ہو، بلکہ ایک مکینک اگر کہے گا کہ اس میں ایسے ایسے خطرناک قسم کی چیزیں ہیں، اسے بدلنا پڑے گا، تو ہمیں ذرا تسلی کے لیے کہیں گے اچھا بھائی دوسرے کے پاس لے کے جاؤ، جو کوئی بڑا ہو اس کے پاس جانا چاہیے، جس پہ ہمیں اعتماد ہو. ایسا آدمی چاہیے. اس میں عام دوستوں کی بات کا بھی اعتبار نہیں ہے. اس لیے اس لائن میں بھی بالکل یہی بات ہے کہ ہمیں تو سمجھ نہیں آ سکتی، کیونکہ ہم تو اس لائن کے ماہر نہیں ہیں. اور نہ ہی یہ کہ 2-4 نیک آدمی ہمیں کہہ دیں کہ نہیں بس ٹھیک ہے، یہ بھی کافی نہیں. کیونکہ تو ایسا آدمی چاہیے جس کے تخصص کے اوپر اور جس کے مہارت کے اوپر ہمیں پورا اعتماد ہو، اور وہ ہو بھی بالواقع ماہر اس لائن کا. اس کے کچھ قرائن ہوں، کچھ دلائل ہوں جس سے پتہ چلے کہ وہ اس لائن کا ماہر ہے. تبھی تو جا کے ہم بتائے گا پھر کہ بھئی اس میں یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، پھر اس کے مطابق اس کا ازالہ کیا جائے گا. کیونکہ جب تک وہ خرابیاں معالیں دور نہیں ہوں گی، جب تک تو گاڑی نہیں چلے گی اور پھنسے رہیں گے اپنی جگہ پہ. اسی لیے اس میں کہتے ہیں کہ سب سے اہم ضرورت شیخ کی ہوتی ہے. شیخ کی یہ ضرورت ہوتی ہے، اور آج کل تو بہت زیادہ ضرورت ہے، ہمیشہ سے ضرورت ہے. کیونکہ جب تک آدمی کو پتہ نہیں ہوگا کہ میرے اندر رکاوٹیں کیا کیا، گڑبڑی کیا ہے، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، ان کا ازالہ نہیں کرے گا، کر ہی نہیں سکتا. پہلے متعین ہو کہ یہ گڑبڑ نمبر 1، یہ گڑبڑ نمبر 2، یہ 3، یہ 4، یہ 5، یہ گڑبڑیں ہیں. پہلے تو یہ پتہ چلے گا نا، تبھی تو ان کے ازالے کی کوشش کرے گا. یہ تو نمبر 1 ہے. نمبر 2، اتنا ہی اہم مسئلہ یہ ہے کہ پھر اس کا وہ علاج تشخیص کرے. اس کا علاج تشخیص کرنا بھی تو ایک کام ہے. پتہ تو چل گیا کہ یہ اس میں خرابی ہے، لیکن اب علاج بھی تو اس کے مطابق ہی ہونا چاہیے نا. اس کا مکینک صاحب نے بتا دیا آ کر کہ جی اس کی یہ چیز جو ہے نا، ایک تو یہ بدل دو، ایک پلٹ بدل دو، ایک یہ کر دو، اور ایک یہ 3 کام ہیں، یہ کر دو گے تو گاڑی ٹھیک. اب لا کے ہم نے بغیر کسی مکینک کے خود ہی لا کے اس کے پلگ ڈال دیے اور وہ غلط جڑ گئے، اور اس کا وہ کیا پوائنٹ ہوتا ہے وہ غلط لگا دیا. تیسری چیز اور جو تھی وہ بھی غلط لگا دی. پھر بھی گاڑی چلے گی کہ پھر نہیں چلے گی. ایسا ہی ماہر آدمی چاہیے جو آ کر اچھی طرح پلگ کو لگائے اور ہمیں تسلی ہو جائے کہ واقعی پلگ صحیح طرح سے لگ گیا ہے، اور وہ پوائنٹ بھی صحیح طرح سے لگ گیا ہے، اور تار بھی صحیح طرح سے جڑ گئی ہے، اور جو خرابی پہلے تشخیص ہوئی تھی وہ ساری کی ساری صحیح طور پہ مکمل ہو گئی ہے اور وہ خرابی دور کر دی گئی ہے. اگر یہ ہو جائے گا تبھی تو گاڑی چلے گی.
دو چیزیں ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ پہلے مرض تشخیص ہو، وہ رکاوٹ اور موانع تشخیص ہو، اور ان رضائل کے بارے میں تعین ہو کہ کیا 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 رکاوٹیں ہیں اور کیا کیا رضائل ہیں. یہ رضائل موجود ہیں، یہ رکاوٹیں موجود ہیں. اور وہ کون کرے گا؟ وہ ایک باہر کرے گا. تصوف کی اصطلاح میں اسے شیخ کہتے ہیں یا پیر کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں. بہرحال عام اصطلاح میں شیخ کہا جاتا ہے، شیخ طریقت اس راستے میں چلنے کے لیے. جیسے یہ اصطلاحات ہیں، اس میں کوئی ایسی اشکال کی بات نہیں ہے. ہر ماہر کو دل کے لحاظ سے جو ماہر ہوتا ہے اس کو ڈاکٹر کہتے ہیں، جو دوسرا یونانی ان کا اسے حکیم کہتے ہیں، گاڑی ٹھیک کرنے والے کو مکینک کہتے ہیں، اس آگے والے کو اس کو انجینئر کہتے ہیں، کسی کو کچھ. یہ ایک اصطلاحات ہے ہر لائن کی، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس لائن کی اصطلاح یہ ہے کہ اس کے ماہر کو شیخ کہتے ہیں. بہرحال اس کے بعد پھر وہ شیخ یہ تجویز کرے گا کہ یہ رکاوٹ ہے، یہ رکاوٹ ہے، یہ رکاوٹ ہے. یعنی وہ بیماریاں تشخیص کرے گا یا موانع تشخیص کرے گا یا رضائل تشخیص کرے گا، ان کا تعین کرے گا. لیکن جیسے میں نے عرض کیا، اس کے بعد دوسرا نمبر اتنا ہی اہم ہے کہ وہ واقع زائل ہو بھی گئے. صرف تشخیص کرنا تو اصل نہیں تھا، یہ تو ایک ذریعہ تھا اس کے پھر زوال کا آگے. اب اس میں وہ جو علاج یا جو چیز شیخ کہے گا اس کے مطابق اس کو ظاہر کرنا، یہ آگے مرید کا کام ہے. زیادہ کوئی اس میں مرید کی ہوتی ہے، اصل محنت جو ہے وہ مرید کی ہوتی. پہلا نمبر جو ہے کہ تعین کرنا کہ کیا بیماری ہے، وہ تو اصل شیخ کا کام ہے. اور دوسرا کام جو ہے اس کا ظاہر کرنا، جو علاج شیخ بتائیں گے اس پہ عمل کرنا بھی مرید کی ذمہ داری ہے. سالک کی کہتے جو اس راستے پہ چل رہا ہے، جس کی گاڑی چل رہی ہے اس راستے پہ، گاڑی تو اس کی اپنی ہے نا، سالک کی گاڑی ہے، جس نے سالک نے پہنچنا ہے اللہ کا، تو جسم تو اس کا ہے. اس نے یہ اس کی کوشش پھر آگے شیخ کہیں کہ بھئی اس بیماری کا، اس رذیلے کا علاج یہ ہے. اس پہ جتنے کوشش کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اور اصول کے مطابق اور بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جتنا اہتمام کے ساتھ وہ عمل کرے گا، اتنی جلدی اس رکاوٹ کا ازالہ ہو جائے گا. بعضوں کا چند منٹوں میں ہو جاتا ہے، بعضوں کو چند دنوں میں ہوتا ہے، بعضوں کو سال لگ جاتے ہیں. اس میں کمی اہتمام کی ہوتی ہے، اخلاص کی ہوتی ہے، کوشش کی ہوتی ہے، ہمت کی ہوتی ہے کمی. یہ دو اہم چیزیں ہیں. جب تک یہ رکاوٹیں دور نہیں ہوں گی کیسے ہم وہاں پہنچ سکتے ہیں؟ بس یہ اہم چیز ہے جسے سمجھنا چاہیے کہ ہم نے یہ راستہ جو ہے تصوف کا راستہ، اس کا مقصود اصلی صرف اتنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائیں.